السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یرید ہوانا قریش اہانہ اللہ، رواہ الترمذی۔ یہ باب مناقب قریش کی دوسری فصل ہے اور صفحہ 551 کی تیسری حدیث ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قریش کی ذلت و رسوائی چاہے گا، ذلت و رسوائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالی اسے ذلیل و خوار کر دے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش یہ قبیلہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے، اسی لیے جو بھی اس کی ذلت و رسوائی کا ارادہ کرے گا، اسے ذلیل کرنا چاہے گا، اللہ رب العزت خود اسی کو ذلیل و خوار کر دے گا، اسی کو رسوا کر دے گا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اذقت اول قریش نکالا فاذق آخرہم نوالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، تو نے قریش میں پہلے لوگوں کو بلا اور وبال کا مزہ چکھایا تو ان میں آخر کے لوگوں کو عطا اور بخشش کا مزہ چکھا۔ اس بارے میں کہا گیا کہ شاید نکال سے مراد یہاں وہ مصیبتیں، وہ ذلت و رسوائی، وہ عذاب و قتل ہے جو قریش کے اگلوں کے کفر کی وجہ سے انہیں لاحق ہوئی۔ انہوں نے کفر کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ میدان بدر میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے برسر پیکار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کیا، وہ قتل کیے گئے، گرفتار کیے گئے، شکست کھا گئے۔ تو اس طرح سے قریش میں جو اگلے تھے وہ مصیبت اور وبال سے دوچار ہوئے، اس کا مزہ چکھا۔ تو حضور نے دعا فرمائی کہ جو ان میں آخر کے ہیں انہیں عطا اور بخشش کا مزہ چکھا، یعنی وہ ایمان لے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا آخری رسول مانا، تو وہ خلافت کے حقدار ہوئے، ملک کے حقدار ہوئے، امارت کے حقدار ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا فرمائی وہ قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں عزت و سرخروئی عطا فرمائی۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی عامر الاشعری قال، اور ابو عامر اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الحی الاسد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنا اچھا قبیلہ ہے اسد۔ یہ اسد حمزہ کے فتح اور سین کے سکون کے ساتھ اسد عربی میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اردو میں ایسے موقع پر وہ سین فتح میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اسے اسد کہا جائے۔ کتنا اچھا قبیلہ ہے قبیلہ اسد۔ یہ اسد
وہی ابو القبیلہ ہیں جن کی اولاد میں تمام انصار آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی تعریف فرمائی اور فرمایا والاشعرون لا یفرون فی القتال، اور قبیلے اشعار سے تعلق رکھنے والے یہ قتال میں بھاگتے نہیں ہیں، یعنی بڑے بہادر اور بڑے جری ہوتے ہیں، یہ میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگتے ہیں۔ ولا یغلون، اور نہ ہی وہ مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں، یعنی وہ بہادر بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ ہم منی و انا منہم، وہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں انہیں چاہتا ہوں۔ تو اس حدیث میں دو قبیلوں کی تعریف موجود ہے، دو قبیلوں کی فضیلت سامنے ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسد اسد اللہ فی الارض، یہ قبیلہ اسد زمین میں اللہ کی فوج ہے۔ یرید الناس ان یضعوہم، لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں پست کریں، یعنی قبیلہ اسد کو لوگ پست کرنا چاہتے ہیں، ان کی تحقیر چاہتے ہیں۔ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يَرْفَعَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ انہیں بلند کرے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بلند فرماتا ہے اور لوگ انہیں پست کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، اور ضرور لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا یقول الرجل یا لیت ابی کان ازدیا، اے کاش میرا باپ ازدی ہوتا، یعنی قبیلہ ازد سے اس کا تعلق ہوتا، یا لیت امی کانت ازدیتن، اور اے کاش میری ماں ازدیہ ہوتی، یعنی قبیلہ ازد سے اس کا تعلق ہوتا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث غریب، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ تو اس میں قبیل ازد کی تعریف ہوئی کہ بعد میں اس کی عزت، اس کی شہرت اس قدر بڑھتی چلی جائے گی کہ لوگ اس قبیلے سے ہونے میں فخر محسوس کریں گے، اور دوسرے لوگ جو اس قبیلے کے نہیں ہیں وہ اس قبیلے سے ہونے کی تمنا کریں گے۔ وعن عمران بن حسین قال، اور عمران ابن حسین سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يكره ثلاثة احیاء، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا اس حال میں کہ وہ 3 قبیلوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس باب کے شروع میں ہی کہ کسی قبیلے کو پسند کرنا اور کسی قبیلے کو ناپسند کرنا کبھی بعض افراد کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی پورے قبیلے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عموماً یہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی قبیلے کے بعض افراد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قبیلے میں کوئی آدمی بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا قبیلہ سرنام ہو جاتا ہے، لوگ اس قبیلے کی عزت کرتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبیلے میں ایک آدمی بہت برا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا قبیلہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور ذلت و رسوائی میں پھر اس کی مثال دی جانے لگتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ 3 قبیلوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ وہ 3 قبیلے کون ہیں؟ ایک ہے قبیلہ ثقیف، قبیلہ بنی حنیفہ اور قبیلہ بنی امیہ، یہ 3 قبیلے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 3 قبیلوں کو پسند فرماتے تھے، تو شارحین حدیث نے اس تعلق سے فرمایا کہ
یہ قبیلے ثقیف کو ناپسند کرنے کی وجہ تھی وہ حجاج کا وجود یا حجاج کی آمد، یعنی حجاج ابن یوسف کی وجہ سے وہ قبیلہ ثقیف کو ناپسند فرماتے تھے، اور مسیلمہ کذاب کی وجہ سے بنی حنیفہ کو ناپسند فرماتے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد کی وجہ سے یہ بنی امیہ کو ناپسند فرماتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض افراد کی وجہ سے قبیلے کو ناپسند فرماتے تھے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے روایت انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقیف کذاب و مبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ ثقیف میں کذاب ہے اور مبیر ہے۔ کذاب بہت جھوٹ بولنے والا، بڑا جھوٹا، اور مبیر ہلاک کرنے والا، لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا۔ قال عبداللہ ابن عصمت، عبداللہ ابن عصمہ نے فرمایا، یقال الکذاب هو المختار ابن ابی عبید، کذاب وہ مختار ابن ابو عبید ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کذاب کی خبر دی تھی اس سے مراد مختار ابن ابو عبید ہے، اور یہ یقیناً بہت بڑا کذاب تھا۔ اس کے جملہ کذب سے یہ بھی ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ جبریل اس کے چچا ہیں، اس کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا کذب ہے۔ یہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، یہ اور بڑا جھوٹ ہے۔ تو سرکار نے خبر دی تھی کہ اس میں ایک کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، تو وہ کذاب مختار ابن ابو عبید ہے۔ اور مبیر ہلاک کرنے والا، موت کے گھاٹ اتارنے والا، هو الحجاج ابن یوسف، تو حجاج ابن یوسف ثقفی ہے۔ وقال حشام ابن حسان احصى ما قتل الحجاج صبر، حشام ابن حسان نے فرمایا کہ لوگوں نے ان کی تعداد شمار کی جنہیں حجاج نے گرفتار کر کے یا قید کر کے قتل کیا۔ قتل الحجاج صبر، صبر کا مطلب یعنی محبوس حالت میں، میدان کارزار میں نہیں۔ تو جنہیں حجاج ابن یوسف نے گرفتار کر کے یا انہیں قید کر کے قتل کیا، فبلغ 120,000، تو ان کی تعداد 1,20,000 کو پہنچتی ہے۔ یعنی اتنا بڑا قاتل تھا کہ اس نے گرفتار کر کے قید کر کے 1,20,000 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، اور امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا، حینا قتل الحجاج عبداللہ ابن زبیر، جس وقت حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا، قالت اسماء، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان فرمائی کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر ہے، یعنی ایک بڑا کذاب، بڑا جھوٹا اور بہت ایک قتل کرنے والا۔ فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، رہا کذاب تو ہم نے اسے دیکھ لیا، یعنی وہ مختار ابن ابو عبید ہے۔ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو میں تجھے نہیں سمجھتی مگر وہی مبیر جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ وَسَيَجِيءُ تَمَامُ الْحَدِيثِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ، اور یہ پوری حدیث تیسری فصل میں آ رہی ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس قبیلے کی مذمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ایسے بعض افراد کی وجہ سے فرمائی اور اسی وجہ سے اس قبیلے کو ناپسند فرماتے تھے۔ وعن جابر قال قالوا یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ثقیف یعنی قبیلہ ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا دیا، یعنی ہمیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ فادعوا اللہ علیہم، لہذا آپ اللہ سے ان کے خلاف دعا فرماتے۔ قال اللہم اہد ثقیفا، حضور نے دعا فرمائی اے اللہ تو ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور اس میں بہت سے لوگ نیک کام کرنے والے اور دین متین کی نمایاں خدمت کرنے والے بھی ہوئے۔ وعن عبد الرزاق عن ابیہ عن مینا عن ابی ہریرہ، عبد الرزاق سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ مینا سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ رجل احسبہ من قیس، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والا قبیلہ قیس سے تھا۔ فقال یا رسول اللہ العن حمیر، اے اللہ کے رسول آپ قبیلہ حمیر پر لعنت فرما دیں۔ فأعرض عنہ، یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، یعنی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ثم جاءہ من الشق الآخر، پھر وہ آنے والے دوسری جانب سے آئے، فأعرض عنہ، تو سرکار نے ادھر سے بھی چہرہ پھیر لیا، روگردانی فرما لی۔ ثم جاءہ من الشق الآخر، تو سرکار نے جدھر چہرہ کیا ادھر سے آئے، پھر دوسری جانب سے آئے، فأعرض عنہ، تو حضور نے ان سے روگردانی کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ حمیرا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ حمیر پر رحم فرمائے، یعنی اللہ قبیلہ حمیر پر رحم فرمائے۔ افواہہم سلام، قبیلہ حمیر کے لوگوں کا منہ سلام ہے، یعنی سلام والا ہے، وہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، وہ سلام پھیلاتے ہیں۔ وَأَيْدِيهِمْ طعام، اور ان کے ہاتھ کھانا ہے، یعنی ان کے ہاتھ کھانا کھلانے والے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ، اور وہ اہل امن ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، امن چاہنا ایمان کے ساتھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کی بڑی اعلیٰ اور نمایاں صفت ہے، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ حمیر کے حق میں دعا فرمائی رحم اللہ حمیر، اللہ رب العزت قبیلہ حمیر پر رحم فرمائے کہ ان کی یہ خوبیاں ہیں۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال هذا حدیث غریب، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ لا نعرفه الا من حدیث عبد الرزاق، ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر عبد الرزاق کی روایت سے، عبد الرزاق کی حدیث۔ ويروى عن مینا هذا احادیث مناکیر، اور اس مینا سے جو اس روایت میں ہے، اس سند میں ہے، اس مینا سے منکر حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، منکر حدیثوں کی روایت کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ راوی ضعیف ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن انت، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممن انت، تو کس قبیلے سے ہے؟ قلت من دوس، میں نے عرض کیا میں قبیلے دوس سے ہوں۔ قال،
یہ سن کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما كنت ارى ان في دوس احدا فيه خیر، میں تو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ قبیلہ دوس میں کوئی ایسا ہے جس کے اندر خیر ہو۔ یعنی اس حدیث پاک میں قبیلہ دوس کی مذمت ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی تعریف ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے بارے میں ابو ہریرہ سے فرمایا کہ میں دوس میں کسی کے اندر خیر جانتا نہیں تھا، یعنی وہ قبیلہ گویا خیر سے محروم ہے لیکن تم اس قبیلے میں ہو، تمہارے اندر تو خیر ہے۔ ما كنت ارى ان في دوس احدا فيه خیر، میں نہیں جس سمجھتا تھا کہ قبیلہ دوس میں کوئی ایسا ہے جس میں خیر ہو۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن سلمان قال، اور حضرت سلمان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبغضنی فتفارق دینک، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے بغض نہ رکھنا، لا تبغضنی، تم مجھ سے بغض نہ رکھنا، فتفارق دینک، کہ اپنے دین کو چھوڑ دو۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیف ابغضک وبک ہدانا اللہ، میں کیسے آپ سے بغض رکھ سکتا ہوں، میں کیسے آپ سے دشمنی کر سکتا ہوں جبکہ آپ ہی کے ذریعہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبغض العرب وتبغضنی، تم عموماً عرب سے بغض رکھو گے تو ان کے ضمن میں تم مجھ سے بغض رکھو گے۔ حضرت سلمان فارسی عجمی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اصحاب میں احباب میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات کی بنیاد پر، تو کسی عربی نے عجمی ہونے کا تانا دیا، تو ظاہر بات ہے جب یہ تانا کسی کو ملے گا تو عربی کی مذمت کرے گا۔ جیسے آپ سب ایک ساتھ رہتے ہیں، کوئی کسی ضلع یا کسی صوبے والے کی مذمت کرتا ہے، اس کے ضلع یا صوبے کی بنیاد پر دوسرا شخص بھی دوسرے کی مذمت کرتا ہے اسی انداز کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم عرب والوں سے بغض رکھو عموماً، فتبغضنی، تم مجھ سے بغض رکھو اسی میں خصوصاً، یا ان کے عموم میں کیا ہے مجھے بھی شامل کرو۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وعن عثمان بن عفان قال، اور حضرت عثمان ابن عفان سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش العرب لم يدخل فی شفاعتی، جس نے عرب کو دھوکہ دیا، جس نے عرب سے خیانت کی، جس نے عرب سے بغض رکھا، وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں شفاعت سے مراد کیا ہے؟ شفاعت صغریٰ، اس لیے کہ جو شفاعت کبریٰ ہے وہ تو سب کو عام ہوگی، یعنی جس کی وجہ سے سوال و جواب کا اذن ہوگا اور لوگ محشر میں کھڑے کھڑے تھک جانے کے بعد حساب و کتاب کے لیے انہیں موقع دیا جائے گا۔ تو شفاعت کبریٰ تو سب کے لیے ہے، لیکن شفاعت صغریٰ میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو عرب سے خیانت کرے گا اور ان سے بغض رکھے۔ ولم تنل ہو مودتی، اور اسے میری محبت نہیں پہنچے گی یا اسے میری محبت سے حصہ نہیں ملے۔ رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث حسین ابن عمر، ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر حسین ابن عمر کی روایت سے، حسین ابن عمر کی حدیث سے۔ ولیس ہوا عند اہل الحدیث بذاک القوی، اور وہ محدثین کے نزدیک طاقتور نہیں ہے، قوی نہیں ہے۔ وعن ام الحریر مولات طلحہ ابن مالک قالت، اور طلحہ ابن مالک کی آزاد کردہ باندی ام حریر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سمعت مولایا یقول، میں نے
اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتراب الساعت ہلاک العرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے عرب کا ہلاک ہونا ہے، یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو اس کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، انہی قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عرب کا ہلاک ہونا بھی ہے، عرب کی ہلاکت بھی ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملک فی قریش والقضاء فی الانصار والاذان فی الحبشہ والامانۃ فی الارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک یعنی حکومت، خلافت یہ قریش میں ہوگی، اور قضا فیصلہ کرنا یہ قبیلہ انصار میں ہوگا، والاذان فی الحبشہ اور اذان قبیلہ حبشہ میں، والامانۃ فی الارض اور امانت قبیلہ ازد میں، یعنی وازد جو یمن سے متعلق ہے، یعنی الیمن۔ وفی روایت موقوفا، اور یہ حدیث ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے موقوفاً روایت مروی منقول ہے۔ رواہ ترمذی وقال ھذا اصح، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ اصح ہے۔ اس حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ یہ خبر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ایسا ہوگا، ملک یہ قریش میں ہوگا، قضا ان قبیل انصار میں، اذان حبشہ میں، امانت یہ ارض میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خبر بمعنی انشاء ہو، یہ الفاظ تو خبر کے ہیں، الملک فی قریش، خلافت حکومت قریش میں ہے، لیکن یہ انشاء کے معنی میں ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ ملک قریش میں ہونا چاہیے، قضا انصار میں ہونی چاہیے، اذان حبشہ میں ہونی چاہیے، امانت قبیل ارض میں ہونی چاہیے، یعنی یہ اس کے اہل ہیں اور اس کو اچھی طرح سے نبھا سکتے ہیں، اس لیے جہاں اس قسم کے عہدے اور منصب کی بات ہو اور یہ لوگ ملیں، یہ عہدہ یہ منصب انہی کو دینا چاہیے کہ یہ انہیں اس عہدے اور منصب کو اچھی طرح سے نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ کا آج کا سبق یہ مکمل ہوا اور باب و مناقب قریش کی دوسری فصل ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ کل آپ تیسری فصل سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔